الرحمن الرحيم فمن أراد العثور على هذه الحكمة الإلياسية الإدريسية الذي أنشأه الله نشأتين فكان نبيا قبل نوح عليه السلام ثم رفع ونزل رسولا بعد ذلك فجمع الله له بين المنزلتين فلينزل عن حكم عقله إلى شهوته وليكن حيوان مثل حتى يكشف ما تكشف من كل دابة ما عدا الثقلين فحينئذ يعلم أنه قد تحقق بالحيوانية. یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ حکمت الیاسیہ و ادریسیہ پر اطلاع چاہتے ہیں. حکمت الیاسیہ اور ادریسیہ کیا کی؟ اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے اور ایک آگ کا گھوڑا ان کے سامنے آیا، اس کے اوپر بیٹھے وہ اور عالم بالا میں چلے اور پھر وہاں پر وہ ایک طویل عرصہ رہے تو پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو دوبارہ دیا. یہ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے حضرت ادریس علیہ السلام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوبارہ بھیجا کہ اندر تبدیلیاں آ گئیں، ان کا دوسرا نام جو ہے وہ الیاس ہے. کہ الذی انشأ اللہ تعالیٰ نشأتین، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پیدائشیں عطا فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور پھر وہ عالم بالا میں چلے گئے اور پھر وہ عالم بالا سے آئے. تو جب وہ عالم بالا سے آئے تو اس وقت ان کے حالات اور تھے، جب اس دنیا میں تھے ان کے حالات اور تھے. یہ بات ایسی ہے جیسے ایک طالب علم مدرسے میں جاتا ہے اور وہاں ایک عرصہ گزارتا ہے، تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے. اب ہے تو وہی، وہ اپنی نوع کے لحاظ سے وہی ہے اور وہی آدمی ہے، لیکن اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہ تبدیلی جو آتی ہے تو کیا اس کے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے؟ ویسے تو ہر آدمی کے جسم میں ہر عام تبدیلی آتی ہے، لیکن کیا ایسی کوئی جوہری تبدیلی اس کے جسم میں نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ طالب علم جس طریقے سے اپنے صفات کے لحاظ سے تبدیلی اس میں آ جاتی ہے، ایک تو اس میں علم آ جاتا ہے، دوسرا اس میں عمل آ جاتا ہے. تو جب یہ دونوں باتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھی، تو اب وہ ایک اور نوعیت کا انسان ہے وہ بھی انسان ہی، لیکن اس کی نوعیت اب بدل گئی. اسی طریقے سے ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب عالم بالا میں گئے اور عالم بالا کے بعد ان کا نزول ہوا، تو پہلے تو وہ نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تھے اور پھر جب وہ وہاں سے آئے تو ان کو رسول کا منصب بھی مل گیا. تو فجمع اللہ لہ بین المنزلتین، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دو چیزیں جمع کر دی. ایک چیز تو نبی اور رسولوں نے کی، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صفات جو ان کے اندر اب ہیں یہ پہلے نہیں تھی. مثلا کہ اللہ جل جلالہ وہ نبی بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا اور ایسی بلندیوں ان کو اپنی معرفت عطا فرمائی، اور ظاہر ہے ان میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی. پہلے شاید ان کو مشاہدہ نہ ہو، ویسے ہی یقینی علم ہو. علم الیقین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا مشاہدہ ہی ہو. کہ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ نہیں دیکھا ہوا، اس کا شہر نیو یارک نہیں دیکھا ہوا، لیکن ان کو یقین ہے پورا کہ اس نام کا شہر امریکہ میں موجود ہے. تو اسی طریقے سے حق الیقین ہونے کے لیے اس کا مشاہدہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو لیکن جب وہ مشاہدہ بھی ہو جائے تو پھر بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے. پھر اور کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ وہ عقل سے شہوت کی طرف آئے، تو اس کا مفہوم جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آ گئے. تو جب کوئی چیز آسمان پر ہے تو اس کے تقاضے مختلف ہیں کہ وہ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. جب وہ زمین پر آتا ہے تو پھر اس کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں. زمین کے ماحول میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو زمینی اثرات اس پر مترتب ہونے لگتے ہیں.
بات یہ ہے کہ جو چیزیں، جو جاندار عناصر اربع سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج ملکوتیوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو آسمان پر جو دنیا رہتی ہے، جو مخلوق رہتی ہے، وہ ملکوتی مزاج کی ہے۔ ان کی چونکہ پیدائش عناصر اربع سے نہیں ہے، تو اس لیے ان کا مزاج، ان کے معاملات مختلف ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو عناصر اربع سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب وہ عناصر اربع میں پیدا ہونے والا وہ ان بلندیوں پر پہنچا، وہ ملکوتی صفات جو ہے اس کے اندر داخل ہوئی۔ تو اب ان کے پاس وہ چیز ہے جو پہلے نہیں، نبی تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن وہ چیز ملکوتی صفات جو ہیں وہ ان کے اندر آ گئے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب وہ آسمان سے زمین پر آئے، زیر آسمان کے حالات اور تھے، زمین کے حالات اور تھے، یہاں جو لوگ ان سے مخاطب ہیں وہ اور ہیں، اور پھر ان کے معاملات بھی اور ہیں۔ انہوں نے ان کو چلانا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، تو وہ ملکوتی صفات بھی ان کے اندر ہیں، اور ان ملکوتی صفات کی وجہ سے وہ زیادہ اپنا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکتے تھے اور اگلے کو متاثر بھی کر سکتے تھے۔ پھر یہاں پر ایک خاص بات بھی کہہ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس سے پہلے سن لیں کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے جاندار ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے، ان کو نظر آتا ہے، ان کو معلومات ہوتی ہے، سوائے انسان اور جن کے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبر والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے یا اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایک اصطلاح وضع کی ہے، اور وہ حیوان مطلق کی اصطلاح وضع کی کہ جو حیوان مطلق ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو گویا جب آدمی تصوف میں داخل ہوتا ہے تو اس کے مراتب بڑھنے لگتے ہیں، تو اس پر ایک مرحلہ آتا ہے جس میں وہ حیوان مطلق ہوتا ہے، اور حیوان مطلق وہ ہے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہ جو انسانوں اور جنوں پر نہیں ہوتی، ان کے ماسوا جتنے جاندار ہیں اس کے اوپر کچھ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، تو اس وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے، ان کے انکشاف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان مرتبہ حیوانیت مطلقہ میں ہے۔ یہ آگے بڑھو۔ وعلامته علامتان الواحدة من هذا الكشف فيرى من يعذب في قبره ومن ينعم ويرى الميت حيا والصامت متكلما والقاعد ماشيا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دو علامتیں ہیں، جو مرتبہ حیوان مطلق میں ہوتا ہے اس کی دو علامتیں ہیں، ان میں سے ایک کشف ہے۔ تو کشف کا مطلب تو کھلنا ہوتا ہے، کھولنا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا اصطلاحی طور پہ کہ فیرا میں یعذب فی قبر، وہ مردہ جس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اس کو عذاب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو حدیث ہے، ایک قصہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ خچر پہ سوار تھے، تو وہ ایک قبر کے پاس سے آپ جو گزرے تو آپ کا وہ خچر جو ہے وہ بھاگا وہاں سے مٹی کا، اور وہ بھاگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھاگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے درخت کی وہ شاخیں اس کے اوپر قبر کے اوپر لگائی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی تسبیح و تعبیر بیان کرتی رہیں گی، تو جب تک یہ کام کرتی رہیں گی تب تک اس کو عذاب سے تخفیف ہوگی۔ تو اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو جو مرتبہ حیوانیت میں جو درویش ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو ثواب پہنچا رہا ہے، یعنی اس پر نعمتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو رہے ہیں، تو یہ اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ دیکھتے ہیں۔ زندہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ جس طریقے سے یہ دنیاوی حیات ہے اس طریقے سے برزخ کی بھی ایک حیات ہے،
اس کو اس حیات سے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس دنیاوی حیات کے تقاضے اور ہیں۔ جب یہ جسم معروف جو ہے اس دنیا میں ہے تو اس کے تقاضے اور ہیں، لیکن جب یہ جسم جو ہے یہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے تقاضے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ جیسے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے نبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اپنی قبروں میں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک تو نبی اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حی ہوتے ہیں، دوسرا یہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں رزق جو ہے یہ روٹی ہے، پانی ہے، غذائیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہاں کا رزق یہ ہے، لیکن عالم برزخ کا رزق یہ نہیں ہے۔ وہ انوار و تجلیات الہیہ ہیں اور ان کا فیضان ہے اور وہ اس فیض سے جو ہے نا مستفید ہوتے ہیں، تو وہ عالم برزخ میں انبیاء کرام جو ہے ان کا رزق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ جل جلالہ کے صالحین بندے ہوتے ہیں تو ان کا رزق بھی یہی ہوتا ہے کہ انوار و تجلیات الہیہ جو ہے وہ ان کے اوپر ہوتی ہے، برستی ہے اور ان کا فیض جو ہے وہ ان کو پہنچتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ جو اس مرتبے میں ہوتے ہیں تو اس مرتبے والوں کو مردہ جو ہے وہ زندہ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حیات ہے اور برزخ کی بھی حیات ہے۔ تو حیات ہونے میں مشترک ہے، جس طریقے سے یہاں زندے میں حیات ہے تو اس کی زندگی کے یہاں کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، تو برزخی حیات جو ہے اس میں برزخ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ اس میں وہ پورے ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو اصل چیز نظر آتی ہے تو وہ کاشف یعنی وہ کشف والا شخص جو ہے اس کو مردہ زندہ نظر آتے ہیں اپنے اس دائرے میں برزخ کے پاس۔ پھر یہ فرماتے ہیں بس میں تو متکلمن، تو روحانی طور پہ خاموش جو ہے وہ ان کو بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ بظاہر تو وہ خاموش ہے لیکن وہ برزخ کی جو حیات ہے اس میں وہ زندہ تو ہے، تو جب وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل، اس کی عقل وہ کام کر رہی ہے برزخ کے حساب سے۔ تو جب اس کے دل و دماغ برزخ کے حساب سے کام کر رہی ہیں تو پھر وہ جو ہے اس کو خیال بھی آتا ہے، وہ کسی بارے میں سوچتا بھی ہے، وہ کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ فلانا میرا رشتہ دار جو ہے وہ میری قبر پہ نہیں آیا اتنے دنوں سے یا اتنے عرصے سے، وہ یہ باتیں بھی سوچتا ہے۔ تو یہ ان کو وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ کلام ان کو پتہ چلتی ہے، اس کشف والے کو وہ کشف والا سنتا ہے، اس کلام کو بھی سنتا ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں بالقائد و ماشی، کہ بیٹھا ہوا آدمی ان کو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جب بیت المقدس کے قریب سے گزرا، حدیث معراج میں ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مطلب وہ دو کام ہیں، ایک تو وہ کھڑے ہیں نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، دوسری بات یہ نماز اللہ کی عبادت میں نہیں۔ اب وہ جو ان کی برزخ کا جو تقاضا ہے اس برزخی تقاضے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو ویسے نظر آئے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فالقائد و ماشیًا، کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس لیے چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ جو حیات ہے برزخ کی، اس میں بظاہر وہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کی جو مطلب جو اس کا وظیفہ ہے، جو اس کا کام ہے، وہ اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ ان کو اپنی اصل کے مطابق، کیونکہ جو کشف والے یہ صوفیاء ہوتے ہیں ان کو ہر چیز جو ہے وہ اپنے اصول کے حساب سے نظر آتی ہے، تو وہ اپنی اصل کے لحاظ سے بھی، اصول کے لحاظ سے بھی وہ جو ہے نا ماشی ہے یعنی چلنے والا ہے، تو لہٰذا ان کو وہ نظر آتا ہے کہ جو اس کا درجہ ہے، جو اس کا مقام ہے۔ والعلامۃ الثانیہ